سورہ تغابن کی آیت نمبر 11. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے. مصیبت میں صبر حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ یہ تصور کرے کہ جو تقدیر میں مصیبت لکھی تھی وہ آ گئی. ہمارا کام ہے کوشش کرنا اور اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرنا. باقی بعض معاملات میں ہم بے بس ہیں تو ہم نے تو کوئی کوتاہی نہیں کی، پھر بھی کوئی مصیبت آ گئی. تو اس میں صبر کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ تقدیر میں یہ لکھا تھا تو ہو گیا. اب واویلا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، مصیبت دور نہیں ہوگی بلکہ ثواب چلا جائے گا. ہاں اگر صبر کریں گے تو صبر کی برکت سے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. اور جو اللہ پر ایمان رکھے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت عطا فرماتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اللہ کی فرمانبرداری کرو اور رسول کی فرمانبرداری کرو. قرآن پر عمل کرو، یہ اللہ کی فرمانبرداری ہے. سنت اور احادیث طیبہ پر عمل کرو، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ہے. جو قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کرے اور حضور کی سیرت، حضور کی سنتیں اور احادیث طیبہ کو ماننے سے انکار کرے تو وہ در حقیقت قرآن پر بھی عمل کرنے والا نہیں، کیونکہ قرآن نے فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو. تو جب وہ رسول کی اطاعت ہی نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم تو در حقیقت وہ قرآن پر بھی عمل کرنے والا نہیں. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ. پھر اگر تم منہ پھیر لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تم نہ کرو، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. تو ہمارے رسول پر تو صرف واضح پہنچا دینا ہے. ان کا مشن ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا. اب عمل تم نہیں کرو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ پر بھروسہ کرنے کی کیا معنی ہے؟ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، تعظیم و توقیر بجا لائے، اللہ کا خوف رکھے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے. اب چاہے اسے بظاہر نقصان محسوس ہو، چاہے بظاہر دنیا کے لوگ ناراض ہوتے ہوں، وہ اللہ پر بھروسہ کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے. یا ایھا الذین آمنوا. اے ایمان والوں، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. یا ایھا الذین آمنوا. اے ایمان والوں، ان من ازواجکم. پھر ترجمہ سنیں. بے شک تمہاری بیویوں میں سے، و اولادکم اور تمہاری اولاد میں سے بعض، عدوا لکم تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم. پس تم ان سے بچو اور احتیاط کرو. مفسرین نے فرمایا یہاں مراد یہ ہے کہ جب بیوی، بچے اور خاندان کے دیگر افراد گناہ پر اصرار کریں یا ناجائز مطالبات کریں یا نیکی سے روکیں تو سمجھ جائیں کہ یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ آپ کو نیکی سے روک رہے ہیں، تو تمہیں ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، مگر تمہیں ان کی یہ باتیں نہیں ماننی جو شریعت کے خلاف ہیں. اس آیت کریمہ کا نزول اس وقت ہوا کہ جب بعض مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے جانے لگے تو ان کے بیوی بچے رونے لگے اور بیوی بچوں نے کہا
کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پیچھے ہمارا کون ہوگا، ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو ہجرت کے لیے۔ تو بیوی بچوں نے کہا کہ ہم اپنے خاندان کو نہیں چھوڑیں گے، اور نہ انہوں نے خود ہجرت کی اور نہ کرنے دی۔ تو وہ مسلمان بیوی بچوں کے آنسو دیکھ کر رک گئے، پھر انہوں نے بعد میں ہجرت کی۔ تو جب پہلے ہجرت کرنے والوں کے انہوں نے فضائل دیکھے اور یہ دیکھا کہ جو پہلے ہجرت کر گئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر بہت زیادہ علم سیکھ لیا، کہ مکہ مکرمہ میں تو حالات بہت ہی زیادہ پریشان کن تھے، لیکن مدینہ منورہ میں تو علم کا سیکھنا آسان تھا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو انہوں نے دیکھا کہ وہ علم میں بہت آگے نکل گئے، عمل میں بھی بہت آگے نکل گئے۔ جب یہ ہجرت کر کے پہنچے تو انہوں نے اپنے آپ کو یہ دیکھا کہ ہم تو بالکل کورے ہیں، تو انہیں بہت ہی زیادہ غصہ آیا، اور انہوں نے یہ عزم کیا کہ ہم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں گے اور اپنے بچوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے دور کر دیں گے کہ ان لوگوں نے ہمیں نیکی سے روکا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والوں، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، یعنی حقیقت میں تو وہ بظاہر محبت کا اظہار کرتے ہیں، مگر شریعت کے خلاف حکم دے کر، ناجائز مطالبات کر کے اور نیکی سے روک کر وہ در حقیقت دشمنی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ فاحذروہم، پس تم ان کی باتوں میں مت آنا، احتیاط کرنا اور ان سے بچ کر رہنا۔ لیکن تم انہیں طلاق نہ دو، تم اپنے بچوں کو محروم نہ کرو، تم اللہ کی رضا کی خاطر ان کے حقوق ادا کرو، اور تم ان سے بدلے کی امید بھی نہ رکھو کہ یہ اچھا تمہیں صلہ دیں گے، تم اللہ کی رضا کے لیے۔ یہاں تک کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں جب انسان اپنے بچے کی پرورش کرے تو اس نیت سے نہ کرے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بڑھاپے کا سہارا بنے گا، پھر پرورش کا ثواب نہیں ملے گا۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے کہ اللہ کا حکم ہے۔ دنیا والوں سے ہمیں صلے کی امید نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے تو ثواب ملے گا۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم درگزر کرو، وَتَصْفَحُوا، اور تم چھوڑ دو، وَتَغْفِرُوا، اور انہیں معاف کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ سے مراد ہے آزمائش، امتحان، کہ مال اور اولاد کی وجہ سے ہی اکثر گناہ ہوتے ہیں۔ بس جو گناہوں سے بچ جائے وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم میں طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، جتنا ہو سکتا ہے تم اللہ سے ڈرو۔ واسمعوا، اور بات اللہ کے کلام کو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو غور سے سنو۔ وَأَطِيعُوا، اور فرما برداری کرو۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خود اپنی جان کی بھلائی کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو خود اپنے بھلے کے لیے، کہ وہ تمہیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اور لالچ نہ کرو، خود غرض نہ بنو۔ آج ساری دنیا کا نظام خود غرضی پر قائم ہے۔ والدین اگر بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو اس میں بھی جو دین سے دور ہیں ان کے ذہن میں خود غرضی ہے کہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، بڑے ہو کر یہ ہمارے خدمت گزار بنیں گے۔ اور اولاد والدین کا اگر کہنا مانتی ہے یا سر کو جھکا کر سن لیتی ہے تو یہ بھی اس وقت تک جب تک وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی ضرورت ہے۔ اور معذرت کے ساتھ اگر بوڑھے والدین سے کسی کو ضرورت نہیں بھی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب
مجھے بوڑھے والدین کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب تو میں طاقتور ہو گیا ہوں، اب تو پاؤں پہ کھڑا ہوں. وہ اگر اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرتا ہے تو اس میں بھی خود غرضی کا پہلو ہے، کیونکہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں لگیں گی، دنیا میں خوب مال ملے گا. چلیں، یہ بھی بہتر ہے کہ وہ والدین کی دل آزاری سے بچ جائے، لیکن اصل جو کمال ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا. آدمی ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، والدین کی خدمت کرے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اولاد کی پرورش کرے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. تو خود غرضی اور لالچ یہ ذہن سے نکل جائے. یہ واقعہ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کسی کو خیرات دیتی ہیں یا صدقہ دیتی ہیں یا زکوٰۃ دیتی ہیں، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ اس سے یہ نہ کہتی کہ میرے لیے دعا کرنا، آپ اسے دے دیتی اور خاموشی سے وہ چلا جاتا. اگر وہ دعا کرتا تو اس کی مرضی، لیکن آپ نہ کہتی کہ میرے لیے دعا کرنا. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ خیال فرماتی کہ کہیں میں یہ کہوں کہ میرے لیے دعا کرنا تو یہ اس نیکی کا بدلہ نہ ہو جائے. ہمیں کسی سے صلہ نہیں چاہیے، ہمیں نیکی کا صلہ اللہ سے چاہیے. تو اتنی احتیاط اللہ والے کرتے. اللہ کرے ہم پر بھی کرم ہو جائے اور ہر لمحے ہم کام کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، شُحَّ کے معنی لالچ، اور جو کوئی اپنے نفس کی لالچ سے بچ گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس یہی لوگ کامیاب ہیں. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، یضاعفہ لکم، اللہ تعالی تمہارے لیے اس میں اضافہ فرمائے گا، ویغفر لکم، اور تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا. واللہ شکور حلیم، اور اللہ نیکی کا صلہ دینے والا، حلم والا ہے، رحم کرنے والا ہے، گناہ کرنے والوں پر بھی کرم فرماتا ہے اور انہیں مہلت عطا فرماتا ہے. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، اللہ غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے، ظاہری باتوں اور پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے، وہ غالب ہے، وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی الصلاۃ والسلام. سورہ تغابن کی آیت نمبر 11. ما اصاب من مصیبت